بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں ٹرو بلیورز سچے مومن کی کچھ نشانیاں، کچھ خصوصیات بتائی ہیں۔ یہ نشانیاں سورۃ الانفال کے فرسٹ پیج پر ہی آپ کو ملیں گی۔ اگر یہ پانچوں نشانیاں، یہ پانچوں خصوصیات آپ کے اندر آ گئی ہیں یا آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ اکبر، یو آر اے مؤمن حقا، آپ سچے مومن ہیں۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر۔ پہلا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ کیا آپ کا دل اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر کبھی لرزا ہے؟ اذا ذکر اللہ، what does it mean؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے آرڈرز بتائے جاتے ہیں، اسی وقت ان کا دل لرز جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی حرام کام کو بیچ رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اور اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ جو میں بیچ رہا ہوں، جو میں سیل کر رہا ہوں وہ حرام ہے، اور اس کو ایک بھائی آ کر کہتا ہے کہ اخی یہ حرام ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعی یہ حرام ہے، واللہ یا اخی یہ حرام ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ابھی توبہ کرتا ہوں، میں ابھی اس کو چھوڑتا ہوں۔ یعنی جب انہیں اللہ کے حکم سے ڈرایا جاتا ہے، امیڈیٹلی وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کام سے توبہ کرتے ہیں، وہ اس کام سے رک جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، اسی وقت اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حدود کی، اللہ کی باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَإِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی ہو، کہا گیا ہو کہ بردر سود کو چھوڑ دو، انٹرسٹ چھوڑ دو، لا تأکلوا الربا، کہا گیا ہو کہ بہن پردہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، حجاب کرو، مائی بردر 5 وقت کی نمازیں پڑھو، صرف جمعہ والے نمازی نہ بن جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَعَارَضَ عَنْهَا، کہ جاؤ لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے آرڈر دو، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ یہ ساری غلطیاں ہم کبھی کرتے ہیں بردر، ہم سب انسان ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے بردر اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، امیڈیٹلی اسی وقت آپ اس کو کہے کہ جزاک اللہ خیر بردر، تم نے مجھے بچا لیا، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اور اس کام کو وہیں سے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، دس از اے مؤمن۔ سیکنڈ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ مائی بردر، یہ آیت ہم پر کس طرح اپلائی ہوتی ہے؟ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عربک لینگویج سیکھیں۔ دیکھیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، ہمارا ایمان قرآن سننے کے بعد کیسے بڑھ سکتا ہے جب ہم قرآن کے مطلب، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ مائی بردر، ہفتے میں ایک گھنٹہ نکالیں اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے اپنا 1 گھنٹہ ہفتے کا ضرور دیں، تاکہ جب ہم قرآن کو سنیں یا قرآن ہم پڑھیں تو ہمارا ایمان انکریز ہو، ہم اس چیزوں کو سمجھ پائیں کہ قرآن کی کیا ہدایتیں ہیں، قرآن ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہا، قرآن ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے، اور ہم سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تھرڈ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، فرم بلیف، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ کا توکل واقعی آپ کے رب پہ ہے؟ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہو اور آپ کے موبائل میں ایک ٹیکسٹ آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا جاب چھوٹ گیا، جب آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا کوئی قریبی، آپ کا کوئی عزیز، اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی،
اس مومنٹ، اس وقت آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، ان للہ و انا الیہ راجعون، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ اس پہ توکل کرتا ہوں، یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ جب آپ کو آپ کی جاب سے نکال دیا گیا، اس وقت کیا آپ کے چہرے کے سامنے رزاق آتا ہے؟ اس وقت کیا یہ بات آپ کو سامنے آتی ہے کہ اللہ از مائی پرووائڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از مائی رزاق، وہ مجھے رزق دیتا ہے؟ کیا یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چینٹی اپنے منہ میں کچھ کھانا، اور چینٹی کے منہ میں کتنا ہی کھانا آ سکتا ہے، وہ لے کر دریا کنارے آتی ہے اور ایک مینڈک نکلتا ہے۔ مینڈک اس چینٹی کے منہ سے وہ غذا لیتا ہے اور واپس دریا میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ چینٹی دوبارہ جاتی ہے، پھر وہ واپس اس غذا کو لے کر آتی ہے۔ مینڈک دوبارہ نکلتا ہے، اس سے وہ غذا لیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان کو سمجھ پاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چینٹی کہتی ہے کہ اس دریا کے نیچے ایک اندھا کیچوا ہے، بلائنڈ ورم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے کہ میں وہاں سے غذا لے کر آؤں اور مینڈک کو دوں، اور مینڈک کو یہ حکم ہے کہ مینڈک اس تک اس غذا کو پہنچائے۔ اللہ اکبر! اللہ از دا رزاق، اللہ از دا پرووائڈر، اور ہم اپنے رزق کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں۔ وما من دابۃ، کہ زمین پر کوئی بھی ایسی زندہ مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ سگریٹ بیچنا بند کر دو، یہ نشے والی، یہ گٹکا، پان مسالے چیزیں بیچنا بند کر دو، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین رازق ہے، وہ آپ کو آپ کا رزق دے کر رہے گا، آپ کی جب تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ کو آپ کا رزق ملتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنا چاہتے تھے، ان کے پاس ایک شیلڈ تھی، ان کی ڈھال تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچے کو دے دیا، ایک نوجوان لڑکے کو، کہ تم میرے ڈھال کو پکڑو اور میں بس نماز پڑھ کے فوراً آیا۔ جب وہ نماز پڑھنے گئے، اس دوران وہ بچہ وہ ڈھال لے کر غائب ہو گیا اور بازار میں جا کر اس کو بیچ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے نہیں، اور ان کو اس ڈھال کی ضرورت بھی تھی۔ وہ بازار چلے جاتے ہیں ڈھال کو خریدنے کے لیے۔ جب ڈھال کو خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ ان کا وہی ڈھال لٹکا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کیسے آیا، یہ میرا شیلڈ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان آیا تھا جس نے مجھ سے 2 دینار کے عوض میں وہ شیلڈ اس نے مجھے بیچ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو میں نے اپنے پاکٹ میں 2 دینار نکال لیے کہ اس بچے نے میری شیلڈ کی حفاظت کی ہے، میں اس کو یہ دوں گا، لیکن اس نے جلدی کی اور اس کو یہ 2 دینار حرام کے ذریعہ مل گئے۔ یعنی ہمارا رزق کا وقت متعین ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس رزق کو حلال راستے سے اختیار کرتے ہیں یا حرام ذریعے سے اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ پہ فرم بلیف رکھیں، مکمل بھروسہ توکل رکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will treat us like a bird، کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا من المتوکلین۔ 4، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ وضو، اذان کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز کی تیاری، نماز میں خشوع اور خضوع لانے کی مکمل کوشش کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، 2 وقت 3 وقت کی نمازیں نہ پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ صلاح لفظ آیا ہے صلہ سے عربی میں، جس کا معنی ہوتا ہے کنیکٹ، تعلق۔ ان نماز کے ذریعہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن، اپنا کنیکشن بلڈ کرتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ 5th ون از وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیشہ تلاش کرتے ہیں یہ کون ہے مجبور لوگ، یا کون ہے جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، جن کو میں کچھ دے دوں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ان کو کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، واللہ چلو ان کے گھر چلو، ہو سکتا ہے ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، چلو ہری اپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہر وقت وہ جلدی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، جو اللہ نے ان کو جتنا مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خرچ کرتے تو نہیں ہیں، لیکن جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون میں فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تم کہو گے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم صدقہ کریں گے، ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صدقہ کرنے کی اور خرچ کرنے کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ These are the true believers, these are the مؤمنون حقا۔ اور یا اللہ ان کا ریوارڈ کیا ہے، ان کو ثواب کیا ملے گا، ان کو اجر کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اور بونس اس کے ساتھ ساتھ ان کو بونس کے طور پہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ رب جو خود رزاق ہے، وہ رب جو خود کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو ہم رزق کریم دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی پاک ترین روزی۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین حقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔